بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سلطان نے اپنی پوری توجہ کچھ دیر تک اپنے زخمیوں کی طرف کر دی۔ دیکھ بھال بہترین انداز میں کی گئی، ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی گئی۔ جب سلطان اور اس کے سالار اس کام سے فارغ ہوئے تب اپنے سارے سالاروں کو لے کر سلطان برقیاروق قلعے کی فصیل کی جو سیڑھیاں تھی اس پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ابن عطاش کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابن عطاش اور اس کے کچھ سرکردہ ساتھیوں اور سالاروں کو جو گرفتار کیے گئے تھے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے ابن عطاش کے سالاروں اور امراء کو تو نظر انداز کر دیا، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ ایک گہری نگاہ اس نے ابن عطاش پر ڈالی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سن شیطان صفت انسان، ہم نے تمہیں بہت برداشت کیا۔ تیرے آدمی اصفہان کے نزدیک لشکر دور افتادہ علاقوں میں بھی ترکتاز و الغار کرتے رہے، لوٹ مار کا بازار گرم کرتے رہے، رات کے وقت بستیوں قصبوں پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کرتے رہے، اور ساتھ ہی یہ بھی شور کرتے رہے کہ یہ کارروائی سلطان برقیاروق کے لشکری کرتے رہے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ تیرا یہ شیطانی فعل زیادہ عرصہ نہیں چلے گا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ قلعہ شاہدر اصفہان کے قریب ہے اور اصفہان کے نزدیک ہوتے ہوئے ہم کسی بھی صورت یہاں سے اٹھنے والی سازشوں اور بغاوتوں کو برداشت نہیں کریں گے؟ تو نے لوگوں میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ قلعہ شاہدر کے اندر ابن عطاش کی بہت طاقت اور قوت ہے، اور ایسی عسکری قوت ہے کہ اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ شاید اس قسم کی خبریں مشہور کر کے تم یہ چاہتے تھے کہ کوئی تم پر حملہ آور نہ ہو، یا یہ کہ تمہیں اپنی عسکری طاقت پر کچھ زیادہ ہی گھمنڈ ہو گیا تھا۔ اب دیکھا تو نے اپنی عسکری حالت کا انجام، جسے ہم نے جاگ کی طرح بٹا کر رکھ دیا ہے۔ تیرا کوئی بھی لشکری نہیں بچا، اور جو بچے وہ اس وقت تیرے ساتھ گرفتار ہیں، اور تیرے ساتھ ان کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ ابن عطاش، تو یہ کارروائیاں دو قوتوں کے کہنے پر کرتا رہا، ایک مصر کی فاطمی حکومت اور دوسری قوت حسن بن صباح کی ہے۔ حسن بن صباح کا جو لشکر تیری مدد کے لیے آیا تھا وہ تباہ برباد ہو گیا، اور جہاں تک مصر کی فاطمی حکومت کا تعلق ہے تو میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے جب اس حکومت کو بھی فنا اور برباد کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اب تیری باری ہے، اس لیے کہ تیرے جیسے لوگوں کو زندہ رکھنا انسانیت کی توہین اور معاشرتی اقدار کی نفی ہے۔ اس کے بعد سلطان چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر اس نے مڑ کر اپنے قریب ہی بیٹھے کربوغا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کربوغا، تم ایسے باغی اور سرکش لوگوں سے نمٹنا اچھی طرح جانتے ہو، ذرا اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اٹھو اور انہیں ان کے انجام تک پہنچاؤ۔ اس موقع پر کربوغا کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھا، کچھ چھوٹے سالار اور لشکریوں کو اس نے اپنے ساتھ لیا۔ ابن عطاش اور اس کے ساتھ گرفتار ہونے والے امراء سالاروں کو ایک طرف لے گیا اور ان سب کا خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا۔ سلطان برقیاروق کے زمانے کے باطنی اور پھر ان کے خاتمے سے متعلق مورخین اس طرح لکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ فرقہ باطنیہ کا ظہور سلطان برقیاروق کے باپ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور میں عراق، فارس اور خراسان میں ہوا۔ یہ فرقہ دراصل کرامتیوں ہی میں سے تھا۔ ان کے اور کرامتیوں کے طریقے عمل اور اعتقادات تقریباً ایک جیسے تھے۔ ساتھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کو مختلف ناموں سے پکارا گیا، انہیں باطنیہ، اسماعیلیہ اور کئی دوسرے ناموں سے بھی پکارا گیا، اور ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ بھی مورخین نے بیان کی ہے۔ آگے چل کر ان سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ 3 صدی ہجری میں اس مذہب کی بنیاد بحرین میں پڑی، اور اس کے بعد مشرق میں سلطان ملک شاہ کی حکومت کے زمانے میں اس مذہب نے نشو و نما پائی۔ سب سے پہلے اس مذہب والوں کا ظہور اصفہان میں ہوا۔ سلطان برقیاروق اپنے بھائی محمود، اس کی ماں ترکان خاتون کا اصفہان میں محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ آپس کے جھگڑوں نے اس فرقے کے خاتمے کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہونے دی۔ برقیاروق محاصرہ چھوڑ کر واپس ہوا تھا کہ اس فرقے نے ہاتھ پاؤں نکالے۔ باشندگان اصفہان کو مذہبی پیشواؤں، قاضیوں کے اشارے اور حکم سے ان کے بہت سے لوگوں کو بھی قتل کیا گیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان دنوں کیونکہ سلطان برقیاروق اپنے بھائی سنجر، محمود اور محمد کے خلاف بری طرح الجھا ہوا تھا، اور پھر جگہ جگہ سرکشی عناصر اور بغاوتیں اٹھ رہی تھیں، جس کی بنا پر سلطان برقیاروق اکثر انہی باطنیوں کو ان لوگوں پر متعین کیا کرتا تھا جن کا قتل کرنا ضروری ہوتا تھا۔ اس وجہ سے برقیاروق کی امراء اور حکومت باطنیوں کے حملوں سے محفوظ رہے، لیکن سلطان برقیاروق کے لشکر میں فرقہ باطنیہ کا عمل دخل ہو گیا۔ بہت سے لشکریوں نے اس مذہب کو اختیار کر لیا۔
کثرت کی وجہ سے جسے چاہتے قتل کی دھمکی دیتے تھے۔ سرداران لشکر تک بھی خائف ہو گئے۔ اس وجہ سے لوگوں نے سلطان برقیاروق پر باطنیہ مذہب کی طرف میلان ہونے کی تہمت لگائی۔ حالانکہ سلطان برقیاروق فرقہ باطنیہ سے اپنے دشمنوں کے خلاف کام لیتا رہا تھا۔ چنانچہ اراکین دولت اور سرداران لشکر جمع ہو کر برقیاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معاملات حاضرہ کو پیش کر کے فرقہ باطنیہ کے قتل کی رائے دی۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ برقیاروق نے ان کے مشوروں کو غور سے سنا، اس پر کاربند ہوا اور فرقہ باطنیہ کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ چاروں طرف ان باطنیوں کی مار داڑ شروع ہو گئی اور جہاں پر جو شخص فرقہ باطنیہ کا ملا بے تعامل مار ڈالا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سے عمرا بھی اس کی زد میں آئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابو ابراہیم اختر آبادی پر جسے سلطنت میں بڑا وقار حاصل تھا، اس سے متعلق بھی گواہیاں آئیں کہ وہ باطنیہ کا ایک نمائندہ ہو چکا ہے۔ وہ اس وقت بغداد میں تھا، چنانچہ سلطان برقیاروق نے اس کے قتل کا حکم بغداد بھیج دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم شخص محمد نام کا بھی تھا، یہ شہر یزد کا رہنے والا تھا، اس پر بھی باطنی ہونے کی تہمت لگائی گئی، لیکن تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ اس کے متعلق افواہ اڑائی گئی ہے، تہمت لگائی گئی ہے، لہٰذا اسے معاف کر دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قصہ مختصر، اس فرقہ باطنیہ کا خراب مادہ عام لوگوں سے نکال پھینک دیا گیا تھا۔ ایک روز ایاز بن سیف الدین جب سلطان برقیاروق کے خیمے میں داخل ہوا تو خیمے میں اس وقت سارے بڑے سالاروں کے علاوہ کچھ عمرا اور چھوٹے سالار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایاز بن سیف الدین آگے بڑھا اور سلطان کے پہلو میں جو خالی نشست تھی اس پر بیٹھ گیا۔ اس موقع پر ایاز بن سیف الدین کے آنے کے بعد سلطان کچھ دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک گہری نگاہ ایاز بن سیف الدین پر ڈالی۔ اس کے بعد وہ سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، لگتا ہے حالات ہمیں سکون نہیں لینے دیں گے، یہ سازشیں اور بغاوتیں ہمیں آسودگی کے ساتھ اپنے لوگوں کی خدمت کرنے نہیں دیتی۔ ابھی چند ہی دن پہلے ہم نے باغیوں کا خاتمہ کیا ہے تو ہمارے خلاف حالات ایک بار پھر خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان برقیاروق جب خاموش ہوا تب حیرت سے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے ایاز بن سیف الدین نے پوچھ لیا، سلطان محترم اب کیا ہوا؟ اس پر سلطان دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، ایاز بن سیف الدین میرے بھائی، تمہاری حکمتی عملی کی وجہ سے بغداد میں جب ہم نے سنجر اور محمد دونوں کے لشکروں کو شکست دی تھی، وہ دریائے دجلہ کے ایک کنارے پر اور ہم دوسرے کنارے پر تھے، اور پھر ہم نے جب انہیں نقصان پہنچایا تو سنجر اپنے علاقوں کی طرف، محمد اپنے علاقوں کی طرف بھاگ گیا۔ میرے خیال میں اب انہوں نے پھر اپنی طاقت اور قوت کو بحال اور مجتمع کر لیا ہے۔ اچھا ہوا جب تک وہ اپنی طاقت کو بحال کرتے رہے، ہم نے بڑی آسانی اور بغیر کسی خطرے کے باغیوں کی اس مہم سے نمٹ لیا ہے۔ اب سنجر اور محمد دونوں اپنی عسکری طاقت کے گھمنڈ اور زعم میں ایک بار پھر ہمارے خلاف حرکت میں آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نہ جانے کس بنا پر اپنے کچھ نمائندوں کے ذریعے خلیفہ بغداد مستظہر تک یہ خبر پہنچائی ہے کہ برقیاروق بغداد کے ارادے سے روانہ ہوا چاہتا ہے اور وہ خلیفہ کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ بغداد کو اپنا مطیع اور فرمانبردار رکھنا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی خلیفہ تک یہ بھی جھوٹی خبریں پہنچائیں کہ برقیاروق کی طرف سے خلیفہ کے حق میں نازیبہ کلمات اور خلیفہ سے متعلق برے افعال کی بھی اطلاع دی گئی تھی۔ یہ ساری خبریں سننے کے بعد خلیفہ مستظہر غصے اور غضب میں آ گیا، چنانچہ اس نے تیز رفتار قاصد محمد کی طرف روانہ کیے اور اسے ہمدان میں طلب کیا۔ خود خلیفہ بھی ہمدان پہنچ گیا، دونوں میں ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے دوران خلیفہ بغداد نے محمد کو مخاطب کر کے کہا، میں تمہارے ساتھ برقیاروق سے لڑنے کو چلوں گا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ خلیفہ مستظہر کے ان الفاظ کے جواب میں محمد نے کہا، خلافت مآب کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، برقیاروق سے جنگ کرنے کے لیے میں تنہا کافی ہوں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ محمد کے یہ الفاظ سن کر خلیفہ مستظہر بڑا خوش ہوا، چنانچہ اب خلیفہ کے اکسانے پر محمد اور سنجر دونوں بھائی ہمارے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ حیرت کی بات کہ پہلے محمد کے لوگوں نے میرے متعلق خلیفہ مستظہر کو بھڑکایا اور بھڑکایا بھی اسے جھوٹ کی خبریں دے کر، اور اب خلیفہ مستظہر کے بھڑکانے پر محمد ہمارے خلاف حرکت میں آنے کا تہیہ کر چکا ہے۔ لگتا ہے ایک بار پھر ہمارا ٹکراؤ محمد کے لشکر سے ہوگا۔ ساتھ ہی یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ اس معاملے میں سنجر نے غیر جانبدار رہنے کا تہیہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سنجر کی عقل مندی اور اس کی عاقبت اندیشی ہے کہ وہ ان خاندانی جھگڑوں سے نکل گیا ہے اور جن علاقوں کا اسے حاکم بنایا گیا وہ ان علاقوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے لگا ہے۔
یہ خبریں آنے سے پہلے میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اب ہم اصفہان میں مستقل رہائش رکھیں گے۔ میں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ اصفہان میں اپنے سالاروں اور اپنے امراء کے لیے بہترین رہائش گاہوں کا اہتمام کروں گا۔ اس کے بعد جس قدر علاقوں پر ہماری حکومت ہے ان علاقوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام شروع کیا جائے گا، لیکن لگتا ہے یہ محمد ہمیں ایسا کرنے نہیں دینا چاہتا۔ چنانچہ ان سارے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ پہلے بغداد کی طرف کوچ کیا جائے۔ ہماری طرف سے خلیفہ بغداد مستظہر کے دل میں جو غلط فہمیاں ہوں گی اور محمد کے امراء نے جو خلیفہ کے ذہن میں ہماری طرف سے بدگمانیاں کڑی کر دی ہیں، پہلے انہیں رفع کیا جائے۔ اس دوران اگر محمد پرامن انداز میں اپنے علاقوں میں رہتا ہے تو پھر ہم بھی اس سے کوئی تعارض نہیں کریں گے، اور اگر وہ پھر پرزیل نکالتا ہے اور ہمارے خلاف کوئی نئی طرح ڈالتا ہے تو پھر اس کی خلاف حرکت میں آنا ہمارے لیے بھی فرض بن کر رہ جائے گا۔ لہٰذا فی الحال میں اصفہان شہر میں رہائش گاہوں کا اہتمام نہیں کر رہا۔ آپ سب لوگوں کو میں نے اس لیے بلایا ہے کہ 3 دن بعد یہاں سے بغداد کی طرف کوچ کیا جائے گا اور خلیفہ بغداد مستظہر سے اپنا معاملہ صاف کیا جائے گا، تاکہ ہماری طرف سے جو اس نے اپنے ذہن میں غلط فہمیاں پال رکھی ہیں انہیں رفع کر دیا جائے۔ اس طرح ہمیں خلیفہ بغداد کی طرف سے ایک طرح کی آسودگی اور سکون حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر محمد ہم سے ٹکراتا ہے تو پھر ہم پوری دل جمی، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے۔ سلطان برقیاروق کے سارے سالاروں اور امراء نے سلطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ اس اتفاق کی رائے پر سلطان نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر سلطان کے کہنے پر سب امراء سالار اٹھ کر اپنے اپنے خیموں کی طرف ہو لیے تھے۔ دوسری طرف شاید محمد کے مخبر بھی اسے اطلاع کر چکے تھے کہ سلطان برقیاروق اپنی لشکر کے ساتھ بغداد کا رخ کرنا چاہتا ہے، اور خلیفہ بغداد مستظہر کے ذہن میں جو باتیں محمد کے آدمیوں نے ڈالی ہیں انہیں رفع کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ محمد کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ فوراً اپنے ایک جرار اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور سلطان برقیاروق سے پہلے ہی بغداد پہنچ گیا۔ دوسری طرف سلطان برقیاروق نے بغداد کی طرف جانے کے لیے پہلے واسط شہر کا رخ کیا۔ واسط شہر کے لوگوں کو پہلے ہی خبر ہو چکی تھی کہ محمد ایک بہت بڑا لشکر لے کر بغداد کی طرف آ رہا ہے، اور اب جو انہیں خبر ہوئی کہ سلطان برقیاروق بھی ایک لشکر لے کر واسط شہر کا رخ کر رہا ہے، تب واسط شہر کے لوگ گھبرائے، بڑے فکر مند ہوئے کہ کہیں ان کے شہر کے اندر یا آس پاس ہی برقیاروق اور محمد کے درمیان ٹکراؤ نہ ہو جائے اور شہر کی تباہی اور بربادی کے دروازے نہ کھل جائیں۔ یہ سوچتے ہوئے بقول مورخین عوام الناس اپنی جان و آبرو کے خوف سے اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے۔ شہر کا کاروبار بند ہو گیا، کوئی شخص ضرورت کے بغیر باہر نہیں نکلتا تھا۔ سلطان برقیاروق جب واسط شہر کے قریب پہنچا تب لوگوں کو اور زیادہ فکر مندی ہوئی کہ اگر سلطان نے یہاں پڑاؤ کیا اور محمد بھی بغداد سے اٹھ کر ادھر آ گیا تو پھر ان کا شہر میدان جنگ بن جائے گا۔ مورخین لکھتے ہیں ان حالات میں واسط شہر کے لوگوں نے شہر قاضی ابو علی فاروقی کو سلطان برقیاروق کے لشکر میں بھیجا۔ اس نے سلطان کے وزیر بقول مورخین ایاز سے بھی ملاقات کی اور یہ گزارش کی کہ اہل شہر کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کیا جائے۔ قاضی نے اس امر کی بھی خواہش کی کہ اہل شہر کی حفاظت کی غرض سے شہر کے اندر کچھ انتظامی افراد اور کوتوال بھی مقرر کیے جائیں۔ مورخین کے مطابق واسط شہر کا قاضی ابو علی فاروقی جب ایاز سے ملا تو اس نے قاضی ابو علی فاروقی سے جو کچھ کہا اسے قبول کر لیا۔ باشندگان شہر کی حفاظت پر پہرا بٹھا دیا گیا، چوکیاں مقرر کر دی گئیں۔ اس کے بعد ایاز ہی کے کہنے پر قاضی ابو علی فاروقی نے کچھ مزدور اور کشتیاں فراہم کی تاکہ سلطان برقیاروق اپنی سواری کے جانوروں کے ساتھ دریا کو عبور کر کے مشرقی کنارے پر پہنچ جائے۔ سلطان برقیاروق نے واسط شہر میں چند روز قیام کیا اور وہاں کے لوگوں نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی اور ساتھ ہی امن کی درخواست کی، اور مورخین کہتے ہیں کہ سلطان برقیاروق نے انہیں امان دے دی اور پھر اپنی لشکر کے ساتھ سلطان برقیاروق اہواز شہر کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان برقیاروق ابھی اہواز شہر پہنچنے ہی نہ پایا تھا کہ ان کے مخبروں نے خبر دی کہ محمد اس سے ٹکرانے کے لیے بغداد سے روانہ ہو چکا ہے۔ ان حالات میں سلطان برقیاروق نے اہواز کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور نہاوند کی جانب کوچ کیا، اس لیے کہ محمد بھی اپنے لشکر کے ساتھ نہاوند ہی کا رخ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح نہاوند کے نواح میں سلطان برقیاروق اور اس کے بھائی محمد کے لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔
محمد کا پڑاؤ جب ختم ہو گیا تب جنگ سے متعلق صلاح و مشورہ کرنے کے لیے محمد نے اپنے بڑے سالاروں میں سے امیر بکراج، امیر یشمک اور افتگین کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ جب یہ تینوں بڑے سالار اس کے خیمے میں جمع ہو گئے تب آئندہ جنگ کے متعلق محمد گفتگو کرنا چاہتا تھا کہ اس کے محافظ دستوں کا سالار اس کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور محمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ کے بھائی سنجر کی طرف سے ایک قاصد آیا ہے اور وہ کوئی اہم پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ محمد جو کچھ اپنے سالاروں کو کہنا چاہتا تھا اس کے لیے وہ رک گیا اور اپنے محافظ دستوں کے سالار کو حکم دیا کہ آنے والے اس قاصد کو اندر بھیجے۔ چنانچہ اس کے بڑے بھائی سنجر کا قاصد خیمے میں داخل ہوا۔ محمد نے اسے اپنے سامنے بٹھایا، اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم میرے بھائی سنجر کی طرف سے کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ اس پر آنے والے اس مخبر نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، ایک گہری نگاہ اس موقع پر اس نے محمد پر ڈالی۔ اس کے بعد وہ بولا، آپ کے بھائی سنجر نے آپ کے نام مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ سلطان برکیاروق سے نہ ٹکرائیں۔ محمد نے ان الفاظ کا برا مانا تھا، لہذا کھا جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا برکیاروق کے ساتھ سلطان کا لفظ تم نے خود لگایا ہے یا یہ میرے بھائی نے کہا ہے؟ اس پر قاصد سہمے سے انداز میں کہنے لگا، میری کیا مجال کہ میں ایسا کہوں، آپ کے بھائی سنجر نے مجھے خود کہا تھا کہ آپ تک اس کا یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ آپ سلطان برکیاروق کے خلاف حرکت میں نہ آئیں۔ برکیاروق کے ساتھ سلطان کا لقب آپ کے بھائی سنجر نے لگایا ہے، اس لیے کہ سنجر اب برکیاروق کو اپنا سلطان اور خود کو اس کا اطاعت گزار خیال کرنے لگا ہے۔ یہ الفاظ سن کر محمد کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر آنے والے اس مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا میرے بھائی سنجر کو برکیاروق کی طرف سے کچھ مل گیا ہے جو اس نے ماضی کے اپنے ارادوں اور دعووں کو یکسر ہی تبدیل کر دیا ہے؟ اس پر قاصد غور سے محمد کی طبیعت دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے، اس تبدیلی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ غور سے قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے محمد نے پوچھ لیا، کیسی وجہ؟ جواب میں قاصد پھر بولا، آپ کے بھائی سنجر کا کہنا ہے کہ آپ جس وقت اپنے لشکر کے ساتھ رے شہر میں داخل ہوئے تھے تو آپ کی مرضی اور آپ کی رضامندی سے آپ کے وزیر نے سلطان برکیاروق کی والدہ زبیدہ خاتون کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ آپ کے بھائی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس وقت وہ خود بھی برکیاروق سے ٹکرایا تھا تو شروع میں سنجر کو شکست ہوئی تھی، پھر برکیاروق کے لشکری نئے تھے، جنگ کا تجربہ نہیں رکھتے تھے، لہٰذا سنجر کی شکست کے بعد وہ اس کے پڑاؤ کو لوٹنے میں لگ گئے، جس کے نتیجے میں سنجر کا لشکر ان پر حملہ آور ہوا اور اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ اسی جنگ میں آپ جانتے ہیں برکیاروق نے آپ اور سنجر کی والدہ محترمہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ جس طرح آپ کے کہنے پر آپ کے وزیر نے برکیاروق کی والدہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، سنجر کا کہنا ہے کہ اسی طرح برکیاروق نے جب ہماری ماں کو گرفتار کیا تو ہماری ماں کو وہ موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، اس لیے کہ اگر وہ ایسا کرتا تو اپنی ماں کا بدلہ لینے میں وہ حق بجانب تھا، لیکن کیونکہ اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے آپ کی اور سنجر کی والدہ کو وہی احترام، وہی عزت، وہی وقار دیا جو آپ اور سنجر دیتے ہیں۔ چند روز اپنے پاس ٹھہرا کر آپ کی والدہ محترمہ کی بہترین تواضع اور خدمت کی، اس کے بعد بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اسے آپ کے بھائی سنجر کی طرف بھجوا دیا۔ بس اسی واقعہ سے متاثر ہو کر سنجر نے یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ اب برکیاروق سے نہیں ٹکرائے گا اور نہ ہی برکیاروق سے ٹکرانے کے لیے کسی موقع پر وہ آپ کی مدد کرے گا۔ ساتھ ہی اس نے میرے ہاتھ یہ بھی پیغام دیا ہے کہ آپ بھی سنجر کی طرح برکیاروق کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر لیں، تاکہ وہ علاقے جن پر اس سے پہلے آپ کے والد محترم کی حکومت تھی اور چاروں طرف امن تھا، وہاں پھر امن قائم ہو جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مخبر رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آپ کے بھائی سنجر کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ اور سنجر دونوں مل کر برکیاروق کے خلاف جنگ نہ کریں بلکہ اس کی اطاعت گزار اور فرمانبردار رہتے ہوئے اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقوں میں ایک خاصا بڑا لشکر جمع کر کے برکیاروق کی مدد کریں، تاکہ ان سارے علاقوں جو اس سے پہلے ہمارے باپ کے تحت تھے، ان سارے علاقوں کو ایک سلطنت میں تبدیل کر کے وہاں امن قائم کر دیں۔ سنجر کا یہ بھی آپ کے نام پیغام ہے کہ اگر ہم اپنے لشکر کو مضبوط اور مستحکم کر کے اپنی لشکریوں کے ساتھ برکیاروق کی مدد کریں جو صلیبی یورپ سے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے بہت سے شہروں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، وہ واپس لیے جا سکتے ہیں۔ سنجر کا یہ بھی کہنا ہے کہ برکیاروق کے کچھ ہم نواؤں نے سنجر پر یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ برکیاروق کی یہ بڑی خواہش ہے
کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد، تعاون اور یکجہتی قائم ہو جائے اور سارے علاقوں میں امن قائم ہو جائے، تو پھر وہ اپنے لشکر کو حرکت میں لائے اور صلیبیوں کے ساتھ اس انداز میں ٹکرائے گا کہ اب تک صلیبیوں نے جن جن علاقوں پر قبضے کیے ہیں وہ ان پر حملہ آور ہو کر ان سارے علاقوں کو واپس لینے میں کامیاب ہو جائے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سنجر نے آپ کے نام یہی پیغام بھیجا ہے کہ اب ہمیں عرصے سے جاری خانہ جنگی کو ختم کر کے اپنے بڑے بھائی برقیاروق کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے، تاکہ برقیاروق اندرونی سازشوں اور بغاوتوں سے نکل کر صلیبیوں کے خلاف حرکت میں آ سکے۔ سنجر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسی میں ہماری بہتری اور اسی میں سارے مسلمانوں کا مفاد ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مخبر جب خاموش ہوا تب محمد کے چہرے پر تنزیہ سے مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگا، جو کچھ تم نے کہا ہے یہ سنجر کے ذاتی خیالات ہیں جن سے میں قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا۔ یہ ضروری نہیں کہ جس زاویہ سے جس طریقے سے سنجر سوچتا ہے اسی طریقے سے میں بھی سوچوں۔ رہی بات برقیاروق کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرنے کی، تو یہ یکسر ہی ناممکن ہے۔ جس طرح وہ ہمارے باپ کا بیٹا ہے ویسے ہی ہم بھی ہیں اور ہم سب کے حقوق برابر ہیں، لہذا تم چند روز یہاں قیام کر کے سستا لو، آرام کر لو، اس کے بعد واپس جا کر میری طرف سے سنجر سے کہنا کہ جو فیصلے تم کر رہے ہو یا جو فیصلے تم نے کیے ہیں میں ان کا پابند نہیں ہوں۔ تم جو چاہے فیصلے کرتے رہو، یہ صرف تمہاری ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور جہاں تک برقیاروق کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرنے کا تعلق ہے تو یہ یکسر اور میرے مزاج کے خلاف ہیں اور تقریباً ناممکن ہے۔ میرے اور برقیاروق کے درمیان جنگ ہونی ہی ہونی ہے، اور ایک روز یہ فیصلہ ہونا ہے کہ برقیاروق رہے گا یا میں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ اس موقع پر سنجر کا وہ مخبر مزید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن شاید مزید اس سے کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس بنا پر اس نے اپنے محافظ دستوں کے سالار کو بلایا اور وہ جب سامنے آیا تو محمد اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ قاصد میرے بھائی سنجر کی طرف سے آیا ہے، اس کے آرام اور قیام کا اہتمام کرو، یہ جتنے دن چاہے یہاں آرام کر سکتا ہے، اس کے بعد بہترین انداز میں اس کے کوچ کا انتظام کرو۔ اس کے ساتھ ہی محمد کا حکم پا کر اس کے محافظ دستوں کا سالار سنجر کے قاصد کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔